بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، یوم باب الاسلام، یوم فتح سندھ۔ آج کے دن ہم اس عظیم دن کی یاد مناتے ہیں جب بر صغیر ہند و پاک میں اور اس دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہند و سندھ میں اسلام کی اشاعت کا آغاز ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 ہجری میں وصال فرمایا اور اس کے بعد خلافت راشدہ اور پھر خلافت بنو امیہ، ان ادوار میں اسلامی خلافت کا دائرہ وسیع ہوتا رہا، لوگ ذوق در ذوق مسلمان ہوتے رہے اور فتوحات بھی ہوتی رہیں۔ سن 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں سندھ پر پہلا کامیاب حملہ ہوا اور دیبل کا مشہور علاقہ فتح ہو گیا اور اس میں کچھ مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ یہ بات جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ میں اس سے قبل اپنی ریڈیو تقریر میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، پرانی بات ہے۔ تو ذرا شروع سے دہراتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتوحات ہوئی ہیں تو سب سے پہلے بلوچستان کے علاقے مکران، خزدار، قلات، یہاں تک کہ لزبیلا کے علاقے بھی فتح ہوئے اور اس میں ایرانی بلوچستان کے بعض علاقے بھی شامل تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ایک صحابی نے اپنے طور پر کوشش کی، معلومات کی، تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ان سے رپورٹ طلب کی، وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے سندھ کے بارے میں رپورٹ لے کر، تو وہ اس قدر برجستہ اور اس قدر مقفع ادبی زبان تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ یہ شاعری کیوں کر رہے ہو، سیدھی سیدھی بات بیان کرو۔ ان کے اس وقت کے ارشاد کا مفہوم یہ تھا۔ تو جو صحابی وہ خبر لے کے گئے تھے انہوں نے وضاحت کی کہ واقعی سندھ کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے، پانی کی قلت ہے، لوگ باوفا نہیں ہیں اور بڑے مسائل ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ معاملہ تھا جب سن 14 سے 15 ہجری کا دور، جب بلوچستان فتح ہو رہا تھا۔ اور اسی دور میں حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بحرین اور عمان کا گورنر مقرر کیا۔ تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حفص رضی اللہ عنہ کو بحرین میں اپنا نائب مقرر کیا اور ایک بحری بیڑا تشکیل دے کر ہند اور سندھ کی جانب روانہ کیا۔ ان کے بھائی، ایک اور بھائی ان کے حضرت مغیرہ بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے دیبل فتح کر لیا، مال غنیمت ہاتھ آیا، اور ایک روایت کے مطابق جو چچ ناموں میں ملتی ہے وہ شہید ہو گئے تھے، مگر تاریخ سندھ ابو ظفر ندوی کی وہ دیکھیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غازی ہوئے۔ اور دوسرا لشکر جو بڑھا وہ بامبے کے علاقے تھانہ کی طرف بڑھا، اور روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً اس کے لشکر صحابی رسول حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ خود تھے۔ تو وہاں پہل جب علاقہ فتح ہوا وہاں مسلمان جا کے بسے۔ یہ مسلمانوں کی گویا ابتدا تھی بر صغیر میں آمد کی۔ عربوں کا آنا جانا تو ایک عرصے سے جاری تھا، مگر باقاعدہ مسلمانوں کی آباد کاری اس سے پہلے اور بلوچستان کی فتح سے پہلے اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اب اس قصے میں ہوا یہ کہ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ اپنے جوش میں انہوں نے یہ علاقے فتح کرنے کی ٹھان لی اور کوشش بھی کی۔ امیر المومنین سے اس کے لیے باقاعدہ اجازت طلب کرنا بھول گئے، تو اس پر ان کی سرزنش ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان پر غصہ فرمایا کہ بغیر پلاننگ کے اور بغیر اجازت کے اتنا بڑا مارکا سر کرنے کی ایسی انجان جگہ کیا ضرورت تھی۔ اب محض اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو ثقیف تھا، طائف کا بہت مشہور قبیلہ، اور جب وہ اسلام لائے، ان کا قبیلہ اسلام لایا، تو اس وقت محض 7 سال کی عمر میں انہیں سب سے زیادہ قرآن کے کچھ حصے حفظ تھے۔ اس بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنا دیا تھا، امام بنا دیا تھا۔ اور اس سے قبل حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، ان کی بھی عمر 6 یا 7 برس تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو جرہم کا
امیر اور امام مقرر کیا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اختیار تھا بطور شارع اسلام۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنو ثقیف سے تعلق تھا اس صحابی کا، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد ہوا یہ کہ جب 10 رمضان المبارک 93 ہجری کو سندھ فتح ہوا تو جس عظیم ہستی نے یہ کارنامہ انجام دیا، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق تبع تابعین سے ہے، ان کا قبیلہ بھی بنو ثقیف تھا۔ اب تھوڑا سا مختصر پس منظر دہراتے ہیں کہ سن 75 ہجری میں عراق کے حاکم حجاج بن یوسف نے سعید بن اسلم نامی شخص کو مکران کا گورنر مقرر کیا، تو ان کے خلاف قبیلہ اسار کے محمد علافی نے بغاوت کر دی۔ سعید بن اسلم نے بغاوت کچل دی اور محمد علافی فرار ہو کے سندھ کے راجہ داہر کے پاس پہنچ گیا، اور اس کے بعد پھر جو واقعہ ہوا، بہت مشہور واقعہ، کہ راجہ داہر چونکہ ڈاکوؤں کا سرپرست تھا تو اس نے سراندیپ یا سیلان یا سیلون یا آج کا سری لنکا، وہاں سے جو تحائف سے بھرا ہوا جہاز جا رہا تھا راجہ کا عرب، وہ ان ڈاکوؤں نے لوٹ لیا راجہ داہر کی سرپرستی میں، اور وہاں کچھ خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، ان کی بے حرمتی ہوئی، تو قبیلہ بنو یربع کی ایک یتیم لڑکی نے اپنے خون سے خط لکھ کر حجاج بن یوسف کو آواز دی تھی۔ حجاج نے پہلے ایک کے بعد ایک 2 مہمات یہاں روانہ کیں جو ناکام رہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے محمد بن قاسم کو روانہ کیا، جنہوں نے بہترین منصوبہ بندی سے سندھ فتح کیا۔ اور اس میں ایک دلچسپ بات جو بتانے کی ہے، قابل ذکر، وہ یہ ہے کہ وہ خود اس زمانے میں شیراز ایران فتح کر چکے تھے، اور یہ دوسری بار فتح ہوا تھا، پہلے ہاتھ سے نکل چکا تھا، تو دوسری بار جب فتح ہوا یہ محمد بن قاسم کے ہاتھوں ہوا، تو انہوں نے شام اور عراق سے کمک طلب کی، اور وہ کمک انہوں نے منگوائی، سون میانی کی بندرگاہ پر اسے اتارا، اور خود انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور ایک روایت کے مطابق خشکی کے راستے سے جو لزبیلا ہب کا راستہ کراچی آتا ہے وہاں سے انہوں نے کمک بھی منگوائی، اور خود وہ دیبل کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ یہ دیبل کی بندرگاہ جنرل اکبر خان کی تحقیق کے مطابق اس جگہ واقع تھی جہاں آج بمبور کے چوکنڈی کے گویا آثار پائے جاتے ہیں۔ تو محمد بن قاسم نے باقاعدہ نقشے بنا کر مشق کی، ریہرسل کی، سندھ کی لڑائی کی، اور چھوٹی چھوٹی معلومات، جزیات اکٹھا کی۔ انہوں نے بر صغیر کی جو عام بیماریاں تھیں، بخار، پیچش وغیرہ، اس کی دوائیں تیار کیں۔ انہوں نے خاص تیل لگے ہوئے تیر جو زمانے کے نہیں گویا راکٹ کی ابتدا تھی وہ تیار کیے، اور وہ ایک پوری تفصیل ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مار کا سر کیا اور پھر لوگوں کو عام معافی دے کر ان کے دل جیت لیے۔ محمد بن قاسم کو ایک سازش کے تحت سندھ سے واپس بلایا گیا اور جیل میں قید کر دیا گیا۔ وہ جیل تھی واسط نامی قصبے میں۔ وہ واسط نامی قصبہ عراق کا سرحدی قصبہ ہے جو ایران سے لگتا ہے، اور وہاں 1990 کی خلیجی جنگ میں بمباری بھی ہوئی تھی، وہ اس حوالے سے بھی مشہور ہوا تھا۔ اور جو لوگ سادات میں سے وہاں رہے انہوں نے خود کو واسی لکھنا شروع کر دیا، تو وہ ایک حوالہ ہے۔ محمد بن قاسم واسط کی جیل میں عبادت گزاری میں محو اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ورثہ چھوڑا ایک اچھی یاد کا۔ انہیں اس دور کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، نو مسلموں نے اچھے الفاظ سے یاد کیا اور ان کے احسانات یاد کیے، اور یہاں تک ہوا کہ جب وہ یہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو سندھ کے لوگوں نے ان کی گویا پوجا شروع کر دی تھی۔ یہ تو ہے اصل تاریخ۔ اب اس تاریخ میں تحریف کی گئی۔ قوم پرست وہ لوگ جو خود کو پہلے قوم پرست کہتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور کہتے سمجھتے ہیں، انہوں نے محمد بن قاسم کو ہی لٹیرا اور ڈاکو مشہور کر دیا، جو غلط ہے۔ چرچنامہ دیکھیے اور تاریخ سندھ پر جتنی کتابیں دیکھیے، اس طرح کی خرافات نہیں ملتی۔ یہ سب حالیہ کچھ اشروں میں گھڑی گئی ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اس عظیم دن کی یاد منائیں کہ جب بر صغیر میں باقاعدہ اشاعت اسلام کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ لوگوں کے دل تلوار سے نہیں، حسن عمل سے جیت لیے گئے۔ ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کی کوشش کریں، ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دل بدس آور کی حج اکبر است، کہ دل موہ لینا حج اکبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔